بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہوئے تو اہل مدینہ یعنی اوس و خزرج میں سے جو لوگ عقبہ کی بیعت سے محروم رہ گئے تھے، جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت اور بیعت کی سعادت حاصل کرنے لگے۔ اسی زمانے میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جان نثاروں کے درمیان رونق افروز تھے کہ خواتین کی ایک جماعت آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور یوں عرض گزار ہوئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں تمام مسلمانوں کی عورتوں سے ایک پیغام لے کر آئی ہوں۔ سب کا قول اور رائے وہی ہے جو میری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، سو ہم آپ پر ایمان لائی ہیں اور آپ کی اتباع کرتی ہیں، اور ہم عورتوں کی قوم چار دیواری میں پردہ نشین رہتی ہیں۔ مرد ہم سے اپنی جائز خواہش پوری کرتے ہیں، ان کی اولاد کو ہم پیٹوں میں اٹھاتی ہیں، اور مرد لوگ جمعہ، جماعت، جنازہ، جہاد کو جاتے ہیں تو پیچھے ہم ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ان تمام حالات کے ماتحت ان کے ساتھ اجر میں شریک ہوں گی؟ خاتون کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف نگاہ فرمائی اور فرمایا: کیا تم نے اس عورت کا کلام جس میں دین کے بارے میں ایسا بہتر سوال کیا گیا ہے سنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا: تم واپس جاؤ اور تمام عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے خامند کی اچھی طرح خدمت کرنا اور اس کو راضی رکھنا مردوں کے ان تمام کمالات کے برابر ہے۔ پس وہ عورت تہلیل و تکبیر کہتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ ناظرین، یہ خاتون جن کی فصیح البیانی اور حسن تقریر کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف و استحسان فرمایا، یہ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابیات میں ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق اوس کے خاندان بنو عبد الاشہل سے تھا، جو کہ اوس قبیلے کا سب سے شریف ترین گھرانہ تھا۔ عام روایتوں میں ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے قبل مشرف اسلام ہو گئی تھی۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت اسماء کے ساتھ ان کی خالہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کی خالہ نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو پوچھا: کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ بولی: نہیں۔ فرمایا: کیا تم کو پسند ہے کہ آخرت کے دن خدا ان کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ حضرت اسماء نے اپنی خالہ سے کہا: خالہ، ان کو اتار دیں۔ انہوں نے سارے زیور فوراً اتار دیے۔ پھر حضرت اسماء نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم زیور نہ پہنیں تو شوہروں کی نظروں سے گر جائیں گی۔ فرمایا: تو پھر چاندی کے زیورات بنواؤ اور ان پر زعفران مل دو کہ ان میں سونے کی سی چمک پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت اسماء نے دوسری خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنی چاہی اور عرض کیا: حضور، اپنا ہاتھ دیں تاکہ ہم بیعت کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، البتہ تم ان باتوں کا اقرار کرو تو بیعت ہو جائے گی۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ نمبر 2، چوری نہ کرو گی۔ نمبر 3، کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ گی۔ نمبر 4، زنا سے بچو گی۔ نمبر 5، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ گی۔ اور نمبر 6، اچھی باتوں سے انکار نہ کرو گی۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور دیگر خواتین نے صدقے دل سے قبول کیا اور اپنے گھروں کو تشریف لے گئیں۔ ناظرین، یہ وہی حضرت اسماء بنت یزید ہیں جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی کہا جاتا ہے، اور شادی بیاہ پر یہ کام عموماً سہیلیوں کے ہی سپرد کیے جاتے ہیں۔
وہ دلہن کے بناؤ سنگار کا کام کرواتی ہیں۔ عربوں میں بھی یہی دستور رائج رہا ہے اور اب بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ شہروں کے طور طریقے اب کافی حد تک بدل چکے ہیں، مگر گاؤں کی دلہنوں کو اب بھی سجانے سنوارنے کے لیے ان کی سہیلیاں ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بس یہ لازوال خدمت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بناؤ سنگار کیا۔ چنانچہ منقول ہے شوال 1 ہجری جب حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی تو حضرت اسماء نے چند دوسری خواتین کے ہمراہ انہیں سنوارا اور پھر حجلے میں بٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ حضور تشریف لائے تو کسی نے دودھ پیش کیا۔ حضور نے تھوڑا سا نوش فرما کر باقی حضرت عائشہ کو دے دیا۔ انہوں نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ حضرت اسماء نے، جو کہ قریب ہی موجود تھیں، جب دیکھا کہ عائشہ دودھ کا گلاس نہیں لے رہی تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے ڈانٹا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں لے لو۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے بھی دودھ پی لیا۔ یہی روایت صحیح بخاری شریف میں کچھ یوں نقل ہے کہ انصار کی عورتیں، جن میں حضرت اسماء بھی تھیں، دلہن کو لینے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ کا منہ دھلا کر بال سنوار دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ حضرت عائشہ اندر داخل ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر استقبال کیا، تمہارا آنا بخیر و برکت اور فال نیک ہو۔ خود حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ جب حضرت عائشہ کی رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں وہاں موجود تھی۔ حضور نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگی تو میں نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کرے وہ لے لو۔ انہوں نے شرماتے ہوئے وہ لیا اور اس میں سے پی لیا۔ بقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم کو بھوک نہیں۔ فرمایا، جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ بس آپ سب نے مل کر بقیہ دودھ کا پیالہ ختم کیا۔ دعا ہے اللہ پاک ان پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔